دنیا کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو تسبیح خدا نہ کرتی ہو، تو دنیا کی ہر چیز تسبیح خدا کر رہی ہے، اور جب وہ تسبیح خدا کر رہی ہے تو تسبیح کا مطلب ہی یہی ہے کہ اپنے خدا کی بارگاہ میں ہے، اپنے خدا کی اطاعت کر رہی ہے، اپنے خدا کے ساتھ ہے، اور جب اپنے خدا کی بارگاہ میں ہے اس کو حاضر اور ناظر سمجھ رہی ہے، تو جو کچھ بھی اس کے حوالے کیا جاتا ہے اس کو اسی طریقے سے، اسی راستے سے، اسی منزل سے وہ لوگوں کے حوالے کرتی ہے۔ ایک بلند آواز سے صلوات پڑھ دیں محمد والے۔ اور یہ انسان بس عبادت، نماز، روزہ، تسبیح کی اتنی کیوں تاکید کی گئی ہے؟ مسجد میں آئیے، نماز پڑھیے، عبادت کیجیے، تسبیح کیجیے، اسی لیے کہا گیا ہے کہ اگر تم بھی تسبیح کرتے رہو گے، سبحان اللہ کہتے رہو گے، جب تک خدا کا خیال ذہن میں رہے گا انسان غلط راستے کے اوپر نہیں جا سکتا ہے، اپنے پروردگار کے دوسرے راستے کے بتائے ہوئے راستے کے اوپر چلے گا، دوسرے راستے کے اوپر نہیں جائے گا۔ کیوں؟ کہ اس لیے ذکر خدا کر رہا ہے، تسبیح خدا کر رہا ہے، اپنے پروردگار کو یاد کر رہا ہے۔ تو عزیزان گرامی، امانت داری ایک ایسی چیز ہے کہ خدا کسی چیز میں خیانت برداشت نہیں کر سکتا ہے، اور خاص طور سے جو کتاب خدا ہے، اللہ کی کتاب ہے، یہ قیامت تک باقی رہنے والی ہے، لہذا پروردگار عالم نے اس کو میں بھی خیانت برداشت نہیں کی ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر آپ قرآن مجید اٹھا کر دیکھیں، نہ جانے کتنی آیتیں ہیں یہود و نصارہ کے بارے میں، یہودیوں اور عیسائیوں کے بارے میں، کہ جنہوں نے خدا کی کتابوں میں چینجنگ کر دی، بائبل انجیل کو تبدیل کر دیا گیا، تورات زبور جو بھی کتابیں ان کے پاس تھی انہوں نے اس میں تحریف کر دی، تبدیلی کر دی، تو خدا نے ان کے اوپر لعنت فرمائی، پروردگار نے ان کی مذمت فرمائی، کیوں یہ کتاب خدا میں چینجنگ کر رہے ہیں، خدا کی کتاب خدا کو بدل رہے ہیں، لہٰذا جو کتاب خدا کو بدل دے اس سے بڑا اور برا آدمی کوئی نہیں ہو سکتا، حکم خدا کو تبدیل کر دیا گیا۔ اسی طریقے سے قرآن مجید ہے کہ قرآن مجید میں تبدیلی نہیں ہو سکتی، خدا نے خود اس کی ذمہ داری لی ہے۔ بس عزیزان گرامی، کوئی شرط نہیں ہے انسان کے امانت دار ہونے کے لیے کہ اس کا مذہب کیا ہو، اس کا مسلک کیا ہو، اس کی قوم کیا ہو۔ واقعاً بہت سے ایماندار ہیں جو آپ کو مسلمان نہیں ملیں گے۔ ایمانداری کیا چیز ہے انشاءاللہ یہ گفتگو آئے گی۔ ایمانداری ہونے کے لیے مومن ہونا، صاحب اسلام ہونا، مسلمان ہونا، اس کی کوئی شرط نہیں ہے، بلکہ انسان کے دل میں واقعاً ایمانداری پائی جاتی ہے، تو جس مذہب سے بھی تعلق رکھتا ہے وہ واقعاً ایمانداری کا مظاہرہ کرتا ہے، امانت داری کا مظاہرہ کرتا ہے۔ اور جو امین ہوتا ہے، جس کے دل میں امانت داری ہوتی ہے، پھر اس کا انتخاب کیا جاتا ہے۔ جس طریقے سے شہد کی مکھی پھول کے اوپر بیٹھتی ہے اور اس کے اندر جو سب سے بہترین ذرہ ہوتا ہے، سب سے بہترین رس ہوتا ہے، اس کو وہاں سے اٹھا کے لاتی ہے اور اس کا شہد بناتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پھول تو بہت ہیں لیکن سڑے گلے خراب جگہ پر نہیں بیٹھے گی، ہمیشہ سے اچھی جگہ سے اچھی جگہ سے پھول کے اوپر سے رس لے کر آئے گی۔ کیوں؟ اسے شہد تیار کر کے دینا ہے، اس شہد کے ذریعے لوگوں کو شفا ملنا ہے، اس شہد کے ذریعے لوگوں کی بیماریوں کو ٹھیک کرنا ہے۔ جب بدن کی بیماری کا معاملہ آتا ہے، توجہ فرمائیں گے، بس آپ کی زحمت کو تمام کر رہا ہوں، کہ جب بدن کی بیماری کا معاملہ آتا ہے تو ایک شہد کی مکھی جس کے پاس کوئی عقل نہیں ہے، شعور نہیں ہے، علم نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، وہ پھول کے اوپر بیٹھتی ہے تو پھول میں سے بھی سب سے بہترین پوائنٹ، سب سے بہترین رس، سب سے بہترین حصے کا انتخاب کرتی ہے۔ کیوں؟ تاکہ جب یہ شہد بن کر لوگوں کے شکم میں جائے، لوگوں کے منہ میں جائے تو منہ کا ذائقہ بھی ٹھیک ہو جائے، بیماریاں بھی ٹھیک ہو جائیں۔ جب جسم کے لیے خدا نے یہ اہتمام کیا ہے تو روح کی ہدایت کے لیے پروردگار کا کیا اہتمام ہوگا؟ روح کی ہدایت کے لیے پروردگار کا کیا اہتمام ہوگا؟ عزیزان گرامی، میدان کربلا میں جب حسین ابن علی تشریف لا رہے تھے، کربلا کی طرف یہ قافلہ رواں دواں تھا، تو آپ دیکھیں کہ شہد کی مکھی کا یہ اہتمام ہوتا ہے، مگر حسین بھی ایسے ہی پھولوں کی تلاش میں تھے، ایسے ہی لوگوں کی تلاش میں تھے کہ جو میدان کربلا میں آ کر ایسے شہد بن جائیں کہ پوری دنیا کی جو روحانی بیماری ہے اس روحانی بیماری کا علاج کر سکیں۔ حسین ایسے ہی لوگوں کی تلاش میں تھے، ایسے ہی لوگوں کا انتخاب کر کے میدان کربلا میں لے کر آ رہے تھے کہ جب یہ میدان کربلا میں آ کر جام شہادت نوش فرمائیں تو قیامت تک ان کا تذکرہ، ان کا ذکر، ان کا نام، ان کی قربانی کا تذکرہ لوگوں کے لیے سامان ہدایت بنتا رہے، جوانوں کے لیے یہ ہدایت کا سامان فراہم کرتا رہے۔ عزیزان گرامی، حسین کربلا کی طرف رواں دواں ہیں، امام کا قافلہ چل رہا ہے، ایک منزل پر فرزند حسین کا قافلہ رکا۔
حسین ابن علی کا قافلہ رکا۔ مولا کے قافلے سے تھوڑی ہی دور کے اوپر ایک اور قافلہ ہے جس نے وہاں خیمہ لگا رکھا ہے۔ اس چھوٹے سے قافلے میں کوئی زیادہ آدمی نہیں ہے، صرف 3 لوگ ہیں، 3 لوگ، ایک ماں ہے، ایک اس کا بیٹا ہے، اور ایک وہ ہے جس کو یہ ماں اپنے بیٹے کے لیے بیاہ کے لا رہی ہے، اپنے بیٹے کی شادی کر کے لے کر آ رہی ہے، یعنی اس کے ماں کے بیٹے کی دلہن ہے، بہو ہے، نئی دلہن ہے، جس کو گھر سے لے کر، جس کو سسرال سے لے کر، میکے سے لے کر آ رہی ہے اور ابھی گھر تک نہیں گئی۔ توجہ فرمائیں عزیزان گرامی، میری مائیں بہنیں بھی سنیں کہ کربلا کے میدان میں حسین صرف مردوں کو نہیں لے کر آئے تھے، عورتوں کا بھی مولا نے انتخاب کیا تھا۔ یہ قافلہ رکا ہوا ہے اور فرزند رسول وہاں پر موجود ہیں۔ ایک مرتبہ ماں نے کہا کہ بیٹا، میں یہ جو قافلہ دیکھ رہی ہوں اس کی مجھے کچھ عجیب حالت لگ رہی۔ کہا اماں کیا ہوا؟ کہا بیٹا ذرا دیکھو تو اس قافلے کو، یہ قافلہ جو ہے، یہ قافلہ صحرا و بیابان میں سفر کرتے ہوئے یہاں تک پہنچا ہے۔ اس زمانے میں اتنی گرمی ہے، اتنا طوفان ہے، اتنی شدت کی گرمی پڑ رہی ہے، اس زمانے میں عرب کے لوگ بڑے بڑے بہادر بھی آسانی سے سفر نہیں کرتے ہیں، اور اس قافلے میں تو میں دیکھ رہی ہوں اس میں عورتیں بھی ہیں، اس میں بچے بھی ہیں، آخر ذرا معلوم تو کرو ماجرا کیا ہے، یہ کون لوگ ہیں جو اس گرمی کے سفر میں، گرمی کے موسم میں اپنا گھر بار چھوڑ کے نکل گئے ہیں۔ بس ازادارو جوان اٹھا، جوان آ کے معلوم کرتا ہے کہ تم لوگ کون ہو، کہاں سے آ رہے ہو، کیا سبب ہے؟ آگے اس کو جواب دیا گیا، یہ فرزند رسول کا نواسا، فرزند رسول حسین ابن علی کا قافلہ ہے۔ حسین کو مدینے والوں نے مدینے میں نہیں رہنے دیا، لہذا حسین مدینے سے مکے آئے، مکے سے کوفہ کا قصد ہے۔ اس جوان نے سنا، اور جوان سن کے آتا ہے، مادر گرامی غضب ہو گیا، اماں غضب ہو گیا، یہ کون ہے آنے والے؟ یہ 3 لوگ کون ہیں؟ یہ عیسائی ہیں، مسلمان نہیں ہیں، پیغمبر کے دین پر نہیں ہیں، پیغمبر کا کلمہ نہیں پڑھتے ہیں۔ آ کے جوان کہتا ہے، مادر گرامی غضب ہو گیا۔ کہا بیٹا کیا ہوا؟ کہا مسلمانوں کے رسول کے نواسے کو مسلمانوں نے رسول کے وطن سے، مدینے سے نکال دیا۔ یہ فرزند رسول حسین ابن علی کا قافلہ ہے۔ ایک مرتبہ ماں نے جیسے ہی سنا، ارے رسول کے نواسے کو نکال دیا گیا۔ عیسائی تھی، جناب عیسیٰ کی ماننے والی تھی، مگر دل میں ایمان کی کرن موجود تھی۔ کہا بیٹا اب ہمارا قافلہ بھی الگ نہیں چلے گا، میں اپنے گھر نہیں جاؤں گی، جہاں حسین کا قافلہ چلے گا وہاں میرا قافلہ چلے گا، جہاں حسین جائیں گے وہاں میں جاؤں گی۔ عزاداروں آپ سمجھ گئے یہ کس کا قافلہ تھا؟ یہ وہب قلبی کا قافلہ تھا۔ بس وہ منزل بھی آئی جب حسین وارد میدان کربلا ہوئے، اجرکم اللہ۔ حسین میدان کربلا میں آئے اور میدان کربلا میں امام حسین نے اپنے خیمے لگا دیے۔ جہاں اصحاب کے خیمے تھے، جناب وہب قلبی نے بھی اپنا خیمہ لگا دیا۔ 2 تاریخ کو وارد کربلا ہوئے، اور اس کے بعد 7 تاریخ کو جب پانی بند ہوا تو وہب بھی، ان کی والدہ بھی، ان کی زوجہ بھی سب پیاسے ہیں اور پیاس کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ روایت کہتی ہے کہ جب شب عاشور آئی تو ایک مرتبہ مادر وہب نے اپنے بیٹے وہب کو بلایا، میرے لال کل شہادت کا دن ہے۔ یہ ماں ہے جو اپنے بیٹے کو بیاہ کے لے کر آ رہی ہے، اس کے ساتھ میں وہ دلہن ہے جو ابھی گھر سے تو رخصت ہو کے آئی ہے، میکے سے رخصت ہو کر آئی ہے، مگر سسرال تک نہیں پہنچی ہے، اپنے شوہر کے گھر تک نہیں پہنچی ہے۔ کہا میرے لال کل فرزند رسول پر قربانی کا دن ہے، لہذا پیغمبر کے فرزند کی خدمت میں اپنی قربانی پیش کر دینا۔ وہاں بھی کہہ رہے ہیں ہاں مادر گرامی کل حسین کے اوپر اپنی جان قربان کر دوں گا۔ بس عزاداروں روایت کہتی ہے روز عاشورہ وہب قلبی امام کی خدمت میں آئے، فرزند رسول مرنے کی اجازت دے دے۔ حسین نے اس جوان کو دیکھا جو ابھی شادی کر کے آ رہا ہے، اے وہب یہ مرنے کے دن نہیں ہے، یہ زندگی گزارنے کے دن ہے۔ شاید وہب نے کہا مولا اب اس دنیا کی زندگی نہیں چاہیے، حوروں کی وصلت چاہیے۔ حسین نے اجازت دی، مولا نے جناب وہب قلبی کو اجازت دی، اور جناب وہب قلبی میدان میں آئے۔ میدان میں آ کے جنگ کر رہے ہیں، جہاد کر رہے ہیں، دشمنوں کو فنار کرنا شروع کیا۔ فنار کرتے کرتے ایک مرتبہ شاید بیوی کا خیال آیا، شاید ماں کا خیال آیا، نہ جانے کیا وجہ ہوئی، جناب وہب قلبی میدان سے پلٹ کر خیمے میں آئے۔ آواز دی حل رضیت یا اماں، اے اماں، اے مادر گرامی، کیا آپ مجھ سے راضی ہو گئی؟ میں نے حسین کی راہ میں ایسے جنگ
حسین کی ہے، ایسے دشمنوں کو قتل کیا ہے۔ ماں کے تیور دیکھیے، کہا میں اس وقت تک تم سے راضی نہ ہوں گی جب تک حسین کی راہ میں اپنا گردن نہ کٹا دو، اپنا سر قلم نہ کروا دو۔ تمہیں میں نے میدان سے واپس آنے کے لیے نہیں بھیجا تھا، میدان میں شہید ہونے کے لیے بھیجا تھا۔ اجرکم اللہ، بہت روئیں گے، گریا کریں گے عزادارو۔ یہ حسین کیسے کیسے نمونے میدان میں چن کے لائے تھے، یہ ہدایت کے چراغ جلا کے لائے تھے۔ کہا کہ جاؤ میدان میں واپس۔ اب جب وہب قلبی چلے تو خیمے کے دروازے پر شریک حیات بیوی زوجہ جو نئی دلہن ابھی ہاتھوں میں مہندی لگی ہوئی ہے وہاں سے دروازے پر آئی۔ اس نے ایک مرتبہ وہب کا بازو تھاما، اے میرے سردار، سرور و سردار کہاں جا رہے ہیں؟ کہا میدان میں لڑنے کے لیے جا رہا ہوں۔ کہا آپ تو میدان میں لڑنے کے لیے چلے جائیں گے، آپ تو جنت میں چلے جائیں گے، آپ تو شہید ہو کر جنت میں پہنچ جائیں گے، میں یہاں رہ جاؤں گی، لہٰذا پہلے میری جنت کی ضمانت لیں۔ میری جنت کی ضمانت جب تک نہیں لیں گے اس وقت تک میں آپ کو میدان میں نہ جانے دوں گی۔ وہاب نے کہا کہ میں تمہاری ضمانت لیتا ہوں کہ اس وقت تک جنت میں داخل نہ ہوں گا جب تک تمہیں ساتھ میں نہ لے لوں۔ اس زوجہ نے مومنہ نے کہا کہ نہیں، میں ایسے گواہی نہیں مانگوں گی، اس ضمانت کو قبول نہیں کرتی ہوں کافر۔ کہا چلیے فرزند رسول حسین ابن علی کی خدمت میں مولا کے سامنے جا کے وعدہ کیجئے تاکہ وعدہ خلافی نہ ہو۔ وہب اپنی زوجہ کو لے کر آئے۔ حسین نے کہا وہب تم تو لڑنے کے لیے گئے تھے، یہاں کیوں آئے ہو؟ کہا مولا میں نہیں آیا ہوں، یہ مومنہ مجھے لے کر آئی ہے۔ کہا مومنہ وہب کو کیوں لے کر آئی؟ وہب کی زوجہ نے کہا مولا آپ تو جانتے ہیں باپ کا گھر چھٹ گیا، وہاں نہیں جا سکتی، یہ مرنے کے لیے جا رہے ہیں، میرا سہاگ گزر جائے گا، میری ماں گزر جائے گی، میں باقی نہیں رہ سکتی ہوں، لہٰذا مولا اب اگر جنت میں یہ چلے جائیں گے لہٰذا میں یہ چاہتی ہوں کہ یہ میرے لیے وعدہ کریں، آپ کے سامنے یہ وعدہ کریں کہ اس وقت تک جنت میں نہ جائیں گے جب تک مجھے ساتھ نہ لے لے۔ ایک مرتبہ حسین نے کہا اے مومن، اے کنیز خدا، مالک جنت تو میں ہوں، تیری جنت کی ضمانت میں لیتا ہوں، تیری جنت کی ضمانت میں لیتا ہوں۔ مومنہ نے ہاتھ جوڑے، مولا یہ میں نے آپ سے اس لیے نہیں کہا تھا کہ مجھے آپ سے دوسرا کام تھا۔ حسین نے کہا بتا کیا کام ہے؟ مومنہ بولی مولا باپ کا گھر چھوٹ گیا، میں کا چھوٹ گیا، شوہر کے گھر نہیں جا سکتی، اب یہ شہید ہو جائیں گے، اس دنیا میں میرا کوئی نہیں رہ جائے گا، لہذا میں چاہتی ہوں ارے میرے شوہر کے مرنے کے بعد میری ناموس سالم رہے، میری عزت و آبرو باقی رہے، لہذا مجھے بیویوں کے خیمے میں، زینب و ام کلثوم کے خیمے میں پہنچا دیجئے تاکہ میں بھی بیویوں کے سامنے رہوں۔ حسین نے وعدہ کیا، مگر عصر عاشور کا منظر حسین کی نظروں میں آیا جب خیموں میں آگ لگی ہوئی تھی، بیویاں سروں سینہ پیٹ رہی تھی، سروں سے چادریں الا لعنۃ انا للہ و انا الیہ راجعون رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ پروردگار ہماری مختصر سی بات قبول فرما، چند دن میں ایمان لانے والے وہب قلبی کو جس عظمت، بلندی، شرافت اور شہادت سے تو نے نوازا ہے، پروردگار ہمارے جوانوں کو بھی وہی ایمان، عزم، حوصلہ اور دین کی پابندی کی توفیق عطا فرما۔ اس طریقے سے دین کی راہ میں انہوں نے قربانی دی اور سب کچھ امام کے لیے چھوڑ دیا، ہمیں بھی پروردگار اسی طریقے سے امام کی راہ میں ہر طرح کی قربانی دینے کا عزم و حوصلہ اور توفیق عطا فرما۔ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما۔ اس حسینیہ اور پس عزا کو بچھانے میں جن لوگوں نے بھی کوئی بھی کردار ادا کیا ہے، جو بزرگ ان دنیا سے جا چکے ہیں، پروردگار ان کی مغفرت فرما۔ بیمار کربلا کا واسطہ معبود مریضوں کو شفائے کامل و عاجل عطا فرما۔ رب کریم عزاداران سید الشہداء جس قوم، ملک و ملت، مذہب، رنگ و نسل سے تعلق رکھتے ہیں، ان کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت فرما۔ ہمیں
بہترین سے بہترین طریقے سے خدمت اعزا کرنے کی توفیق عطا فرما، معرفت کے ساتھ، امامت کی عرفان کے ساتھ خدمت عزاداری کرنے کی توفیق عطا فرما، انقلاب جمہوری اسلامی ایران کی حفاظت فرما، علماء اعلام مراجع کرام کو طول عمر صحت کاملہ عطا فرما، معبود امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، وارث کربلا فرزند زہرا کے ہمیں آوان و انصار میں شمار فرما۔ مالک آخری دعا یہی ہے کہ جب اس دنیا سے جائیں تو اس انداز سے اٹھانا، ایک ہاتھ میں تیری کتاب قرآن مجید، دوسرے ہاتھ میں تیرے نبی اور ان کے اہل بیت کا دامن ہو، بحق محمد و آلہ الطاہرین، ماتم حسین۔